تو دوستوں بات ہے 15 جنوری 1947 کی ایک صبح کی، جب بیٹی برسنگر نام کی خاتون روز مرہ کی طرح اپنی منزل کی طرف گامزن تھی کہ رستے پر موجود ایک ڈمی پر ان کی نظر پڑی۔ خاتون نے آگے جا کر دیکھنے کا سوچا اور کچھ قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ ان کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جس کو وہ ڈمی سمجھ رہی تھی وہ ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی جس کو بہت ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ لاش کو دیکھتے ہی خاتون نے پولیس کو فون کیا اور کچھ منٹ میں پولیس نے مقتولہ کی شناخت کر دی۔ دوستو یہ لاش الزبتھ شارٹ نامی ایک خاتون کی تھی۔ پولیس نے اس لڑکی کو بلیک ڈھالیا کا نام دیا، وہ اس لیے کیونکہ اس کے بہت گھنے بال تھے اور یہ بالوں میں ڈھالیا نام کا ایک پھول لگایا کرتی تھی۔ اس لڑکی کو بہت بے دردی سے مارا گیا تھا۔ الزبتھ کی لاش کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے اور چہرے پر ایک بہت تیز دھار آلے سے نشان لگایا گیا تھا۔ الزبتھ کے پرائیویٹ پارٹس پر بھی بے تحاشا وار کیے گئے تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے باڈی کے اندر ایک خون کا قطرہ موجود نہیں تھا۔ اس کی لاش کو بڑے ہی اطمینان سے دھو کر فنگر پرنٹ مٹا کر خون خشک کیا گیا تھا۔ تو یہ بات تو ظاہر تھی کہ قتل اس جگہ نہیں ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہ آیا کہ مرنے سے 11 گھنٹے پہلے الزبتھ کے ساتھ 1 سے زائد بار زیادتی کی گئی، یعنی اس کا ریپ ہوا۔ یہ خبر پورے لاس اینجلس میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور ہر شخص کو قاتل کے پکڑے جانے کا انتظار تھا، لیکن قاتل سامنے آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کیس میں پولیس کو بہت سارے خط موصول ہوئے، بہت سارے لوگوں کے نام سامنے، لیکن ہر شخص مشہوری کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ یہ انویسٹیگیشن چلی رہی تھی کہ لاس اینجلس کے نیوز پیپر کو ایک کال آئی جس میں وہ شخص کہتا ہے جس کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ قاتل میں نے ہی بلیک ڈالیا کا خون کیا، اور یقین دلانے کے لیے اس نے 23 فروری کی رات کو ایک کوریئر بھیجا جس میں وہ قاتل الزبتھ کی کچھ پرسنل چیزیں بھیجتا ہے، جس میں اس کا والیٹ، کچھ پکچرز اور بھی بہت کچھ موجود تھا۔ اس کے بعد وہ قاتل ایک لیٹر اور بھیجتا ہے جس میں وہ قاتل لکھتا ہے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، اور اس کے بعد پولیس کو ایسے 13 خط موصول ہوتے ہیں، لیکن ہر خط کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ثبوت یا کوئی فنگر پرنٹ نہیں ملتا۔ یہ انویسٹیگیشن ایسے ہی چلتی رہی اور خط ملنا بند ہو گیا، اور بہت سال گزرنے کے بعد کیس بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ پچھلے 75 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو شک کے دائرے میں لیا گیا۔ ان میں سب سے بڑا سسپیکٹ جارج ہوڈل نامی ایک شخص تھا۔ اس پر سب سے بڑا شک اس لیے دائر کیا گیا کیونکہ یہ شخص پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا اور الزبتھ کے سب سے قریب تھا۔ جارج ہوڈل کے اپنے بیٹے نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے والد الزبتھ شارٹ کے ساتھ افیئر میں بھی تھے، اور لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ 9 جنوری 1947 کی رات کو جارج ہوڈل اپنے گھر میں کچھ سیمنٹ کی بوریاں بھی منگوائی تھیں، اور ویسی ہی بوریاں بلیک ڈالیا کی لاش کے پاس بھی ملی تھی جو کہ شاید اس لاش کو وہاں لانے میں استعمال کی گئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جارج ہوڈل کا ایک دوست پینٹر تھا، اور جس حالات میں بلیک ڈالیہ کی لاش ملی تھی سیم ویسی ہی تصویر اس کا دوست پہلے پینٹ کر چکا تھا۔ اب نہ جانے ان سب باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ آج 76 سال گزرنے کے بعد بھی بلیک ڈالیہ اپنے انصاف کی منتظر، اور نہ جانے وہ شخص جس نے ظلم اور بربریت کی انتہا اٹھائی وہ کس قبر میں جا کر چھپ گیا، اور آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بلیک ڈالیہ کے قاتل کا پتہ نہ چل سکا۔